الرحمن الرحیم والد الاکرام دکتور نبی صاحب، والد الاکرام جناب آقا احمد صاحب، علماء اکرام اور سامعین اکرام، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اور آپ کی سماعتوں میں اپنی تحریر کروں، میں محترم آفتاب احمد خان صاحب سے شدید معذرت خواہ ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے شاید اس تقریب کی انتظامیہ نے آپ کو خطاب کے لیے دعوت دے دی۔ آفتاب احمد خان صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں، اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، وہ ماہر اقتصادیات تو اپنی جگہ اور ادبی حلقوں میں اور ویسے آپ کو غالب شناس کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، جو یقیناً اس دور میں برصغیر میں ان کی واحد شخصیت ہے جو اس حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک مختصر سی تحریر ہے جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ میرے لیے باعث اعزاز و نجات ہے کہ مجھے ایک ایسی محفل میں اپنے خیالات کے اظہار کی دعوت دی گئی ہے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے حوالے سے آراستہ کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا عنوان ہے امت مسلمہ کے عروج کی ممکنہ تدابیر اور اہل پاکستان کا کردار، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس موضوع پر ابلاغ عامہ کے حوالے سے گفتگو کروں۔ ابلاغ عامہ کے حوالے سے یقیناً میرا کوئی نمایاں استحقاق نہیں، خصوصاً ایک ایسی محفل میں جہاں پاکستان کی ایک قدیم اور معروف خبر رساں ایجنسی UPP کے بانی محترم قطب الدین عزیز صاحب موجود ہوں، وہاں شعبہ ابلاغ کے حوالے سے میری کیا بساط اور مجال ہے۔ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ابلاغ عامہ کا شعبہ اپنی اساسی حیثیت میں غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے، اور غور و فکر کی اہمیت بلا شبہ سب پر واضح ہے۔ کسی قوم اور کسی معاشرے کی ترقی اور برتری کا انحصار غور و فکر پر ہی ہوتا ہے، ایسا غور و فکر جس کی بنیاد بصیرت پر، کیونکہ بصیرت تدبر کا لازمہ ہے۔ فکر کی آنکھ نہ ہو تو انسان کے تمام حواس اندھے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے قلوب انسانی کو جو بے فکر ہوں، قرآن حکیم میں بھی عاقل نہیں غافل کہا گیا ہے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بار بار تدبر اور تفکر کی صریحاً تاکید کی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم گزشتہ 1400 سال سے تدبر اور تفکر کا حق ادا کرنے کی گہن کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حالات گواہی دے رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ افلا یتدبرون کی مسلسل صدا آ رہی ہے اور ہم مسلسل غور کر رہے ہیں، تو گویا جس طرح افلا یتدبرون ایک دائمی حقیقت ہے، اسی طرح ایک کلمہ گو مسلمان کے لیے غور و فکر بھی ایک دائمی حکم ہے، ایسا حکم جو ہر قسم کے حالات اور ہر زمانے میں اپنا نفع ظاہر کرتا رہے گا۔ تدبر اور تفکر دراصل قرآن حکیم کی حقانیت کا اعتراف ہے، اور قرآن حکیم کے حوالے سے ہر اعتراف ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن حکیم کے احکامات سے اپنی فکر کو منسلک رکھتے ہیں، ان پر غور و فکر اور علم و فہم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ نہ صرف اس دنیا میں معزز و ممتاز قرار پاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کی دنیا میں تمام تر کامیابیوں اور کامرانیوں کے باوجود امید سے زیادہ ناامیدی، مسرت سے زیادہ تلخی، سکون سے زیادہ بے چینی اور بے اطمینانی کی آمادگاہ بنی ہوئی ہے۔ جدید سائنس نے انسان کی نگاہ کو نہ صرف نئے رقبوں سے آشنا کیا ہے
بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ حد نگاہ سے آگے دیکھ سکتا ہے۔ آج انسان کی حکمرانی ایٹم کے قلب سے لے کر اجرام سماوی تک پھیلتی جا رہی ہے، اور وہ زمان و مکان دونوں کو بھی مسخر کرتا جا رہا ہے۔ قدرت کے خزانے سے واقع مقدار میں دولت کی جوڑی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود آرام اور ضروریات و تعیشات کا حصول انسان کی پہنچ سے اب بھی باہر ہے۔ نوع انسانی اجتماعی طور پر اس طرح آج لاچار، غیر محفوظ اور ناسودہ ہے، پہلے کبھی نہیں تھی۔ ترقی کی جانب ہم جس قدر پیش رفت کرتے ہیں، اسی قدر ہم خوف، وہم اور ناآسودگی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 2 صدیوں سے ترقی اور نشو و نما کے جو تصورات ایک ناقابل تردید حقیقت کی طرح انسانی ذہن پر حکمران تھے، اب ان کی حقیقت نہ صرف مالز بحث میں آ گئی ہے، بلکہ ان پر شدید قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جانے لگا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نشو و نما سے کیا مراد لیتے ہیں؟ نشو و نما ہو تو کس چیز میں، اور ترقی کریں تو کس حد تک؟ کیا وہ معاشرے جو ٹیکنالوجی، معاشی منصوبہ بندی اور صنعتی کارگزاری کے لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، ترقی پذیر یا غیر ترقی یافتہ معاشروں کے مقابلے میں بہتر اور صحت مند معاشرے کہے جا سکتے ہیں؟ اور کیا یہ بات قرین انصاف ہے کہ صرف معاشی اور صنعتی ترقی کو معیار بنا کر انسانیت کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا جائے؟ کیا یہ بات انسان کے شایان شان ہے کہ وہ اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں اور روحانی قوتوں کے باوجود صرف مادی منفعت اور دنیاوی اقتدار کو اپنا منتہا اور مقصود قرار دے لے؟ اسلحہ کی وہ دوڑ جو پوری دنیا میں زور شور سے جاری ہے، اور سیاسی اقتدار کی جارحیت جو مختلف صورتوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اس سے انسانیت کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ ان تمام مسائل کی جڑیں کہاں پیوست ہیں، اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا جس سے مفید نتائج حاصل کرنے کے بجائے تباہی کو خریدا جا رہا ہے، رخ موڑنے کے لیے ہم کو کس سرچشمہ ہدایت سے رجوع کرنا چاہیے؟ یہ چند نازک ترین سوالات ہیں جو 21ویں صدی کے آغاز تک ہر اس انسان کے ذہن کو مضمحل کیے ہوئے ہیں جو بلند اور اعلیٰ اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے زمانے حاضر میں انسانیت کو درپیش خطرناک صورتحال اور مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو نفع بخشا ہے۔ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی زندگی کو پرمسرت بھی بنا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے الجھاؤ اتنے اندیشناک اور نتائج اتنے سنگین ہیں کہ کچھ لوگ اس خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ شاید اس روز افزوں ترقی کے نتیجے میں انسانیت کا ارتقا رک جائے گا۔ آبادی میں حیرتناک اضافہ، خزانہ قدرت سے آخری ذرے اور آخری قطرے تک کو نچوڑ لینے کی جدوجہد، حصول دولت کے غیر رسمی ذرائع، اسراف بیجا، افراط زر، تخریب اخلاق، بے رحمانہ سماجی اور معاشی مقابلوں کا رجحان، ہوا اور پانی کی آلودگی، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ، مادی اور عبادی نقطۂ نظر کا فروغ، اخلاقی اور مذہبی نزدین سے بے گانگی، اور بے تعلق صنعتی معاشرے کے جہنم میں فرد کی انفرادیت کی موت، ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ، یہ دراصل ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی ایسی تصویریں ہیں جو ہم سے بصیرت آمیز غور و فکر کا برابر مطالبہ کر رہی ہیں۔ آپ مجھے قنوتی تصور نہ فرمائیں، میں انسان کی عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں کا بھی کسی حد تک فہم رکھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کیا ہے اس نے دیگر مسائل کے علوم کو اپنے اندر جذب کیا ہے، اور اس انتظامی صلاحیت کی بنا پر اسے آگے بڑھنے اور خود کو پھیلانے کے مواقع ملے ہیں۔ اس لیے آج ہم خصوصاً ملت اسلامیہ کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے اس پر فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عقائد کے استحکام پر مبنی مذہبی
حیثیت کو دوبارہ بیدار کیا جائے. ہمیں اپنے تصوراتی اور اصطلاحی فریم ورک کی حدود شکل میں رہتے ہوئے اس طرح تجدید و ترمیم کرنا ہوگی کہ 21ویں صدی میں جسے سائنس کی صدی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، ہم مذہب کی بہتر طور پر خدمت انجام دے کر مسلمانوں کی فکری نشاط ثانیہ کے خواب کو حقیقت کا روپ دے سکیں. حضرات گرامی، آج اگر ہم تمام تر روحانی سچائیوں کے ساتھ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم پر ایک بڑا وقت ہے. ہم علم و دانش کے وارث ہوتے ہوئے بدبانگی اور پاماندگی سے دوچار ہیں. آج ہم پر بنیاد پر مسلمان ہونے کا لیبل لگا کر راستے سے ہٹانے اور مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہماری اسلاموں کو دہشت گردی کے اڈے قرار دے کر ان کے خلاف کارروائیوں کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. ہماری دلی ساخت اور اثرات کو پامال کرنے کی تدابیر کی جا رہی ہیں اور کوششیں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے بین الاقوامی ہندی تشخص سے دستبردار ہو رہے ہیں تاکہ پوری دنیا میں ان قوتوں کی بالادستی قائم ہو سکے جو اسلام کے خلاف ہیں. افغانستان اور عراق میں جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کی نظر میں ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی ثقافت کی بے سنی کا عمل جاری ہے. چند روز قبل BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق تھائی لینڈ میں برسوں سے قائم ایک اسلامی تعلیمی مرکز پر چھاپا مار کر نہ صرف اس تعلیمی مرکز کو مقفل کر دیا گیا بلکہ اساتذہ اور بڑی جماعتوں کے طلباء کو دہشت گرد قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا. آج صبح کی ہی ایک رپورٹ کے مطابق ان اساتذہ اور طلباء کو القاعدہ کا کارکن قرار دے کر امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے اور امت مسلمہ ایک خاموش تماشائی بنی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. ایسی صورتحال میں کیا ہم مستقبل قریب میں اپنی بالادستی کے قیام کا کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ہم نے کردار کی اس عظمت کو جو صحابہ کرام اور قرون اولیٰ مسلمانوں کا امتیاز تھی نہ صرف نظر انداز کر دیا ہے بلکہ اسے اپنے اعمال و اعمال سے خارج کر دیا ہے. اس جذبہ تفصیل، وسعت پسندی اور خواہش کہانی کو فراموش کر دیا ہے جو ہمارا روحانی ورثہ تھی. ہم اپنے وجود کے اسباب سے بے بہرا ہو رہے ہیں جس کی بنا پر ہماری شخصیت اور ذات اپنی وحدت میں دو نیم ہو گئی ہے. ملت اسلامیہ پر ایسا کڑا وقت گزشتہ 1400 سال کے دوران کبھی نہیں آیا. ماضی قریب میں جنگ بلخان اور خلافت عثمانیہ کا انہدام اور ماضی بعید میں منگولوں کی ریشہ دوانیاں یقیناً ہماری تاریخ کے ایسے المیے ہیں جن کی قطع ہمارے قومی وجود میں ہمیشہ رہے گی. لیکن 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی جو صورتحال ہم پر مسلط کر دی رہی ہے اسے وقتی تصور نہ کیا گیا. اگر اس مرحلے پر بھی ہم نے تصور اور تفکر کو رہنما نہ بنایا تو آئندہ کسی مرحلے پر بین الاقوامی طور پر ہمارا قومی اور ملی وجود خدا ناخواستہ سات آدمیوں سے زیادہ کسی بڑے المیے سے دوچار ہو جائے گا. حضرات گرامی، میں سما خراشی پر معذرت کے ساتھ آخر میں بلال عامہ کے حوالے سے صرف یہ عرض کروں گا کہ بلال عامہ کے تعمیری کردار کی خواہش کو ہم رکھتے ہیں لیکن اس خواہش کی مثبت تکمیل کے مؤثر اقدامات کا حوصلہ نہیں رکھتے. ہم مصلحت اور مطالعہ کے ایسے موڑ پر رہے ہیں جہاں تاریخی ہی تاریخی ہے. روشنی کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس روشنی تک رسائی کے وسائل کی طرف سے غافل ہیں اور یہ وسائل ہیں اپنی عظمت کا فعال احساس اور اس احساس سے روحانی وابستگی تاکہ ہماری شخصیت کے آئینے میں کردار کے اعلیٰ اسلامی اوصاف اجاگر کر سکیں. آپ یقین کیجیے کہ ہم اگر اس کردار کا خود کو نمائندہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف معاشرے میں ایک متاثر انقلابی تبدیلی رونما ہوگی بلکہ بلال عامہ کا لہجہ اور نقشہ بھی بدل جائے گا. وما علینا الا البلاغ.